السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کے اندر ایسے امتیازی اوصاف رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ باقی تمام مخلوقات سے زیادہ افضل، زیادہ اکرم اور زیادہ اشرف قرار پایا ہے۔ ان اوصاف میں سے سب سے جو اہم وصف ہیں ان میں سے ایک وصف حیا کا وصف ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اگر حیا کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوت اور ملکہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بھلائی اور خیر کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور برائی اور شر کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس وصف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، اور ایک روایت میں راوی نے اس طرح ذکر فرمایا کہ ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ان شعبوں میں سے سب سے افضل شعبہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ادنا ترین درجہ وہ یہ ہے کہ راستے کے اوپر اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹایا جائے۔ یہ ایمان کے درجات ہیں، شعبے ہیں۔ اب یہ دو شعبے بیان فرما دیے کہ سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجے کا جو شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یہ کم درجہ اس ایمان کے شعبوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب دونوں طرف اعلیٰ اور ادنا کو بیان کر دیا، اس کے بعد باقی کسی کو اس حدیث میں بیان نہیں فرمایا سوائے ایک شعبے کے، اور وہ شعبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے یہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام راستے پر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو اسی وصف کے بارے میں، حیا اور شرم کے بارے میں نصیحت فرما رہے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ سامعین محترم،
یہ اتنا اہم وصف ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دیگر ادیان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہمارے اس دین کی جداگانہ حیثیت اور امتیازی وصف وہ شرم و حیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اہم وصف ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی اس کو ایمان کا شعبہ قرار دے رہے ہیں، کبھی اس کو دین کی امتیازی صفت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا سارا کا سارا بھلائی کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک حیا کا وہ مفہوم ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ نامناسب چیزوں سے دور رہنا اور خیر اور بھلائی اور اچھائی والی چیزوں کی طرف پیش قدمی کرنا، رغبت کا اظہار کرنا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور دور رہنا، ایک تعریف وہ ہے، وہ عمومی تعریف ہے، اور ایک عام فہم انداز میں اس صفت کو بیان کیا گیا تو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس وصف کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان کا سر اور اس کے اندر جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی انسان کرے، انسان کے پیٹ اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی نگرانی کرے، اور موت کا تذکرہ کرے اور موت کے بعد آنے والے حالات کو یاد کرے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد جس نے یہ تینوں چیزوں کا خیال رکھا اس نے دراصل حیا کا حق ادا کیا۔ یعنی دماغ کو غلط افکار سے پاک رکھنا ہے۔ صرف عملی طور پر حیا اختیار کرنا کافی نہیں ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا کہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے کاموں کی طرف پیش قدمی کرنا، یہ حیا ہے۔ لیکن یہ عام فہم تعریف ہے۔ آپ علیہ السلام جو تعریف فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اور اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے دماغ کو اور اپنے سر کو اس قسم کے افکار اور خیالات سے بھی پاک رکھو، اور اپنے پیٹ کی بھی نگرانی کرو کہ اس کے اندر کیا گیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا۔ کیونکہ رب العزت سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے، دنیا میں انسان جب لوگوں سے حیا کرتا ہے تو اپنے آپ کو ان سے دور لے جاتا ہے۔ عام فہم بات ہے، انسان کہتا ہے مجھے اس سے شرم آ رہی ہے، میں اس کے سامنے یہ بات نہیں بتاتا، الگ ہو جاتا ہے۔ یہ کام میں ان کے سامنے نہیں کر سکتا، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات میں والدین کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اساتذہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ یہ بڑا نسبی امر ہے، یہ ریلیٹیو ٹرم ہے۔ ایک بات اپنے دوستوں کے ساتھ انسان بے تکلفی میں کر جاتا ہے، لیکن دوسری مجلس میں وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو لوگوں سے دور لے جاتا ہے، اپنے حیا کی وجہ سے، اپنے شرم کی وجہ سے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو دراصل اپنے آپ کو وہ اکیلا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو رب سے حیا کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ رب العزت کی ذات صرف ظاہر سے واقف نہیں ہے، وہ ذات ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، انسان کے سینے میں اور دل کے اندر جو خیالات اور جو باتیں ہیں ان سے بھی وہ آگاہ۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انسان ساری مخلوق سے حیا کرتا ہے، لیکن جب اپنے رب کے سامنے اکیلا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل و دماغ میں یہ خیال غائب ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت بھی کسی کے سامنے ہوں، اس وقت بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اتنے احسانات ہیں رب العزت کے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، انسان کسی کا مقروض ہو، احسان مند ہو، اس کے سامنے کتنی احتیاط سے جاتا ہے، جی کتنے لوازمات کا خیال کرتے ہوئے جاتا ہے، کتنی اس کی حیا کرتا ہے۔ سب سے بڑا محسن، سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ایک انسان کے اوپر رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ ساری مخلوق سے تو حیا کر رہا ہے، لیکن رب العزت کے سامنے جب آتا ہے تو بالکل کھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی۔ مثال ہے، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب العزت ان کی ان نیکیوں کو ہباء منصورہ، ہوا میں اڑا دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، اجتماعی عبادات میں تمہارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے، وہ خلوت میں جاتے تھے، وہ تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا حیا کرو، رب سے ایسا حیا کرو جیسا اس کا حق ہے۔ اس کا حق یہی ہے کہ انسان اتنا جری نہ ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھے کہ ساری مخلوق سے تو اپنے آپ کو چھپائے، لیکن رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے۔ آج کے دور میں یہ والا حصہ جو ہے گفتگو کا بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اتنے اسباب اور لوازمات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم جلوت میں محفل کے اندر تو اپنی پارسائی کو بچا کے رکھ سکتے ہیں، بھلے اس کی کوئی بھی وجہ ہو، سوشل پریشر بھی ہو سکتا ہے، کسی کی موجودگی بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کا ایک حیا اور شرم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری خلوتیں بری طرح داغدار ہو چکی ہیں، ہماری جیبوں کے اندر ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جب صرف ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب ہوتا ہے، اس وقت ہمیں دماغ اور دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت بھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بظاہر بڑا اہتمام کیا ہم نے، دروازے بند، اکیلا ہے انسان، سمجھ یہ رہا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ میری سکرین پہ کسی کی نظر ہے، نہ میرے حال کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ ارے نادان، اس وقت بھی تیری سکرین کیا، تیرے دل میں جو خیال ہے اس سے واقف ذات بھی ایک ہے جو تمہیں دیکھ بھی رہی ہے اور تمہیں سن بھی رہی ہے۔ وہ ذات ہے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس کی بنیاد میں کالا پتھر ہو، اس کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی ہو، وہ ذات اتنی
علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ اتنی سمیع و بصیر ذات ہے کہ وہ اس چمٹی کو نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس وصف سے اپنے آپ کو متصف کریں، اپنے اندر اس صفت کو لے کر آئیں، اس کو لانے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جو وصف آج معاشرے سے دور ہوتا جا رہا اور غائب ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ ریلیٹیو ٹرم بنتی جا رہی ہے۔ یہ بات فلاں جگہ کہنی ہے، فلاں جگہ نہیں کہنی۔ جہاں نہیں کہنی اس کا سبب یہی ہے نا کہ حیا ہے۔ جن لوگوں سے یہ بات کہتے ہوئے انسان حیا کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے کیوں اتنا جری ہو جاتا ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا دماغ کے افکار کو بھی پاک رکھے، پیٹ کے اندر کیا کھایا کیا پیا اس کا بھی خیال رکھے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا، ایک حیا کی وہ تعریف ہے جو عمومی ہے، لیکن حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اتنا سادہ لفظ نہیں ہے یہ، اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے اور پیٹ سے بھی ہے۔ کیا کھایا کیا پیا، حلال تھا حرام تھا، اس کی نگرانی کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ موت کا تذکرہ کرے، موت کو یاد رکھے، اور موت کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کے حالات سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھے اور مستحضر رکھے ان حالات کو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس نے رب کا حیا کیا۔ موت کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ ایک لمحے کے لیے تصور فرمائیے، انسان اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے، بند کمرے کے اندر موجود ہے، کوئی بے حیائی کے لوازمات میں سے کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے موت کا تصور کر لے اس وقت کہ اسی طرح اکیلا میں نے قبر میں بھی لیٹنا ہے، اور کوئی اس وقت پاس نہیں ہوگا، یہی کیفیت ہوگی۔ اس لیے یہ موت کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ رات کو سونے سے پہلے کسی دن یہ تجربہ کر کے دیکھیے، چادر لحاف سر پہ لیجئے اور لینے کے بعد تصور کیجئے کہ میں اس وقت قبر کے اندر لیٹا ہوا ہوں، نکیرین میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں، نہ میری والدہ پاس ہے، نہ میرا والد پاس ہے، نہ بھائی پاس ہیں، نہ دوست پاس ہیں، اکیلا ہوں۔ یہ موت کا تذکرہ ہے، اور موت کے بعد وہ فرشتوں کا ذکر کرتی ہے۔ کیا انسان یہ یاد کرنے کے بعد بھی گناہ کرنے کی ہمت کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے اور موت سے بعد آنے والے حالات کو بھی یاد رکھے۔ یہ ہے اصل حیا، اور یہ ہے حیا کا اصل مفہوم۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں حیا کا عنصر کس طرح سے تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی نامناسب بات ارشاد نہیں ہوئی، کبھی بازار میں اونچی آواز سے آپ نے کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی برائی کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ معاف فرما دیتے۔ یعنی حیا کو بیان فرماتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اونچی آواز سے بات بھی کبھی نہیں کی، اور بیہودہ لفظ تو بڑا ہے، نامناسب بات بھی زبان اقدس سے ارشاد نہیں فرمائی گئی۔ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے کس کو نمونہ بنا لیا؟ اس معاشرے کو، ان لوگوں کو جن کے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
رول ماڈل کون ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کنواری لڑکی جتنا اس کے اندر حیا ہوتا ہے، یہ مثال کے طور پر ایک صحابی بیان فرما رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ علیہ السلام کے اندر حیا تھی۔ یہ صرف مثال کے طور پر صحابی نے بیان کیا، ورنہ کیا نسبت آپ کے اخلاق عالیہ کو اور آپ کے صفت حیا کو مخلوق میں سے کسی اور کے ساتھ یا امت میں سے کسی اور کے ساتھ؟ صرف سمجھانے کے لیے صحابی فرمایا۔ اور ہم نے کس کو رول ماڈل بنایا؟ ان کو بنا لیا کہ جن کے ذریعے سے ہماری نسلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، خاندانی نظام بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ آپ نے پہلے فرما دیا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر۔ یعنی حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے روک کے رکھتی ہے۔ ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو بہت سارے برے کاموں سے روک کے رکھتی ہے۔ جتنا اس وصف کے اندر انسان کو قوت اور ملکہ حاصل ہوگا، اسی قدر انسان پارسا ہوگا اور پاک باز ہوگا اور پاک دامن ہوگا۔ لیکن اگر اس وصف سے عاری ہو گیا انسان، یہ صفت اس میں سے ختم ہو گئی، آپ فرماتے ہیں فاصنع ما شئت، اب جو چاہے یہ کرے۔ گویا حیا وہ چیز تھی جس نے اس کو نامناسب کاموں سے روک کے رکھا تھا، اب یہ ختم ہو گئی، اب یہ شتر بے مہار، اب اس کے سامنے کوئی حد، کوئی قید، کوئی اصول، کوئی ضابطہ نہیں۔ یہ اصول و ضوابط، یہ قواعد، یہ حدود و قیود، یہ پابندیاں تو اس کے لیے ہیں جس کے اندر حیا ہو۔ جب یہ وصف ہی ختم ہو گیا تو پھر کس بات کی پابندیاں، کس بات کے حدود و قیود اور اصول و ضوابط؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ غور کیجئے، یہ بھی آج کل کے دور کے لیے ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے معاشرہ اس ڈگر پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے وقتی تلذذ کے لیے، وقتی لذت کی خاطر ہم ایسی چیزیں بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ تو گناہگار ہوں گے ہی ہوں گے، ہمارے اعمال نامے کا کیا حال ہوگا؟ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بنی آدم کی ہر بات، ہر عمل اس کے اوپر وبال ہے، سوائے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ سارا کچھ اس کے اوپر وبال ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم جو آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق اور مزاج کے مطابق اپنے آپ کو لا رہے ہیں، ایک بندہ ایک حرکت کرتا ہے، سارے اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، اس تحقیق کے بغیر کہ اس کے ذریعے سے میں معاشرے کی کیا خدمت کر رہا ہوں۔ اگر میں معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں تو ایک بندہ کر چکا ہے، میں دوبارہ کیوں کر رہا ہوں؟ فضول وقت ضائع کیا۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے یا اخلاق سے گرا ہوا کوئی منظر موجود ہے اس کے اندر، پھر انتہائی خطرناک بات ہے کہ لذت دوسرے اٹھائیں گے، تلذذ دوسرے لوگ حاصل کریں گے وقتی طور پر، اس سارے کا وبال اس کے اوپر۔ یہ بات تو ہم نے سن رکھی ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ
خود بھلائی کرنے والا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود نیکی کر رہا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے کہ جو برائی کی طرف لوگوں کو لے کے آئے گا، جس کی وجہ سے برائی پھیلے گی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اگرچہ یہ آیت خاص سیاق میں نازل ہوئی تھی، حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کی برات کو بیان کرتے ہوئے اس کے آخری مضمون میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اس آیت سے اس خصوصی مفہوم کے ساتھ ساتھ ایک عمومی مفہوم بھی ہمارے لیے بالکل عام فہم الفاظ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی پھیل جائے ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ برائی کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ اپنے ارد گرد غور کیجئے، آج کل ہمارا ارد گرد بھی سمٹ کر ہماری ڈیوائسز میں آ گیا، ہمارے موبائلز میں آ گیا، ان میں غور کیجئے۔ دنیا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان اس حیا والے وصف سے دور ہو جائیں، ان کے اندر بے حیائی آ جائے، اس کے بعد یہ جو چاہیں گے ہم ان سے کرا لیں گے، کیونکہ ان کے نبی نے بتایا ہے کہ ہر برے کام سے روکنے والا ایک ہی وصف ہے، وہ حیا ہے۔ اس وصف اور اس صفت کے اوپر پورا زور لگ رہا ہے، ہر اطراف سے، ہر طرف سے مسلم تہذیب کے اوپر، مسلم معاشرے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو اسی جہت سے ہو رہا ہے کہ ان کے اندر سے حیا کا وصف ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں اس مرد پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرے اور اس عورت پر جو مردوں کی شکل اختیار کرے، یعنی مرد اگر عورتوں والا لباس پہنتا ہے یا اس کا گیٹ اپ اختیار کرتا ہے، یا عورت مردوں والا لباس اور اس کی وضاحت اختیار کرتا ہے، تو ایسے بندے پر رب العزت کی لعنت، کیونکہ یہ بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کی حفاظت کی خاطر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی عصمت اور عفت اور عزت سلامت رہے، تو یہ بنیادی وصف حیا ہے، یہ ان کے اندر بھی پیدا کرنا ہے، اور ان کے اندر پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا۔ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، عمل جو ہوتا ہے وہ الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو غلط چیز دیکھنے سے منع کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے روکیں تاکہ ہماری زبان میں کوئی تاثیر ہو۔ اللہ نہ کرے کسی دن بچے نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ بھی تو موبائل دیکھ رہے تھے، یہ چیز انسان کی کیا عزت رہ جائے گی، کیا وقار رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس شاندار وصف سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العزت ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی عزتوں کی، ناموس کی، عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. عباد الله، ما أعظم هذا الدين وما أطيبه وما أعدله وما أشمله وما أرقاه وما أفضله. ما ترك خيرا إلا حث عليه ولا شرا إلا ونهى عنه. ومن أخلاقه العظيمة التي حث عليها وندب إليها ونهى عما يضادها الحياء، الذي عده شعبة من شعب الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. فالمؤمن يتصف بالحياء والخوف من الله، والحياء من خلقه،
ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من شعب الإيمان. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء كله خير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا نبي الله، إنا لنستحيي. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يحتمل معنيين، وكلاهما حسن وحق. المعنى الأول وهو الأظهر أنه إذا كان الأمر الذي تريد أن تفعله لا يستلزم الحياء ولا يوجب الحياء فافعله ولا حرج عليك. والمعنى الثاني وهو بأن الحديث قد خرج مخرج التهديد، فإذا كنت لا تبالي ولا تخاف ولا تخشى الله ولا خلقه فافعل ما تشاء، أي افعل ما بدا لك فإنك ستعاقب عليه، كقوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأقم الصلاة.